بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے المختصر للقدوری کے گزشتہ سبق میں کتاب البیوع کے آخر سے کچھ مسائل مکمل کیے۔ ہمارا آج کا سبق خیار شرط کے بیان میں ہے۔ خیار شرط کے حوالے سے جو مسائل امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے انہیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا باب خیار الشرط، یہ باب خیار شرط کے بارے میں ہے۔ خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری ولہم الخیار ثلاثۃ ایام فما دونها ولا یجوز اکثر من ذلك عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی وقال ابو یوسف ومحمد یجوز اذا سمى مدۃ معلومۃ۔ خیار شرط کے حوالے سے بات کرتے ہوئے امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے خیار شرط کا حکم ذکر کیا۔ فرمایا کہ بیع کے اندر خرید و فروخت کے معاملے میں بائع اور مشتری دونوں کے لیے خیار شرط جائز ہے۔ خیار شرط کیا ہوتا ہے کہ جب بائع اور مشتری آپس میں مال کا لین دین کرتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی اپنے لیے اس خیار کو متعین اس لیے کر لیتا ہے تاکہ وہ دھوکے سے بچ سکے اور اس معاملے کے اندر اچھی طرح غور و فکر کر لے۔ تو دھوکے سے بچنے کے لیے اور تفکر کے لیے جو وقت لیا جاتا ہے، اس وقت پر جس خیار کا اطلاق ہوتا ہے اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بیع کے اندر بائع اور مشتری دونوں کے لیے جائز ہے، البتہ اس کی مدت میں اختلاف ہے۔ ان دونوں کو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 3 دن اور اس سے کم کا اختیار ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 3 دن سے زیادہ کا اختیار جائز نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما فرماتے ہیں یجوز اذا سمى مدۃ معلومہ۔ جو اپنے لیے خیار شرط رکھ رہا ہے اگر وہ مدت معلومہ کو بیان کر دے، 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے، تو اس کے مطابق بھی خیار شرط جائز ہوگا، اس مدت کا تعین کرنا بھی درست ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی دلیل موجود ہے اور صاحبین کی دلیل بھی موجود ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حبان ابن منقذ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال فرماتے ہیں، جنہیں خرید و فروخت کے معاملات میں اکثر دھوکہ ہو جایا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت فرمائی، جب تم خرید و فروخت کرنے لگو تو کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہیں، مجھے 3 دن کا اختیار ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں تعین چونکہ 3 دن کا ہے، لہٰذا خیار شرط جو ہے وہ 3 دن ہوگا۔ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما وہ فرماتے ہیں کہ اگر مدت معلوم ہو تو معلوم مدت کے مطابق بھی خیار شرط 3 دن سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے، اور ان کی دلیل حدیث پاک ہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک، کہ انہوں نے 2 ماہ تک خیار شرط کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس روایت کے پیش نظر، اس قول کے پیش نظر صاحبین فرماتے ہیں کہ 2 ماہ تک یا مدت معلومہ اس سے کم ہو زیادہ ہو اگر خیار شرط رکھا جائے تو یہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه
فإن قبضه المشتری فهلك بيده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة۔ خیار شرط کا حکم اور مدت میں اختلاف ذکر کرنے کے بعد یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیار شرط کے اثرات کا بیان فرما رہے ہیں۔ چونکہ یہ بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے، بائع چاہے تو یا مشتری چاہے تو۔ اب اگر بائع نے خیار شرط اپنے لیے منتخب کیا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا یمنع خروج المبیع من ملکہ، جب تک خیار شرط بائع کے پاس ہے تو بائع کے پاس خیار شرط ہوتے ہوئے مبیع مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگا، بائع کی ملک سے مبیع نکلے گا ہی نہیں، وہ بائع کی ملک میں ہی باقی رہے گا۔ تو بائع کا خیار شرط مبیع کو اس کی ملک سے نکلنے سے مانع ہوتا ہے، روک دیتا ہے۔ اس صورت میں اگر قبضہ مشتری کر لے اور اللہ نہ کرے کہ مشتری کے قبضے میں جا کر ہلاک ہو جائے، اور ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر حکم کیا ہوگا؟ مدت خیار ابھی چل رہی تھی 3 دن یا صاحبین کے مطابق 10 دن 20 دن یا مہینہ جو بھی، تو مشتری نے بائع کے خیار شرط کے ساتھ مبیع پر قبضہ کر لیا۔ اب مدت خیار کے اندر ہی وہ مبیع مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا، حکم کیا ہوگا؟ فرمایا ضامنہ بالقیمۃ، مشتری جو ہے وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ مثال کے طور پہ ڈسٹر ہے، اس ڈسٹر سے متعلق بائع اور مشتری دونوں نے یہ طے کیا کہ بائع کو 3 دن کا خیار ہوگا۔ بائع کے 3 دن کے خیار کے ساتھ مشتری نے ڈسٹر پر قبضہ کر لیا، اور دونوں میں اس کا جو ثمن طے ہوا تھا وہ تھا 20 درہم۔ اب مشتری نے جب قبضہ کیا، خیار شرط بائع کا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ڈسٹر مشتری کے پاس جا کر گم ہو گیا۔ اب بازار میں اس کی قیمت وہ 25 درہم ہے، طے ہوئی تھی 20، تو یہ مشتری جو ہے قیمت کا ضامن ہوگا، جو بازار میں ہے وہ جو ثمن طے ہوا ہے اس کے مطابق اب یہ عقد پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ چونکہ ابھی وہ سلسلہ جو تھا بات چیت کا، خیار شرط کی وجہ سے عقد پایہ تکمیل کو تو پہنچا نہیں تھا، تو عقد پایہ تکمیل کو نہ پہنچنے کی وجہ سے طے شدہ ثمن جو ہیں اس کے مطابق اب بات چیت نہیں ہوگی، بلکہ جو بازار کی قیمت ہوگی اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس میں پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایسا تب ہوگا کہ اگر بازار میں اس چیز کی مثل موجود نہ ہو تو وہ قیمت کا ضامن ہوگا، اور اگر مثل موجود ہو تو پھر وہ مثل کا ضامن ہوگا۔ تو اس ڈسٹر کی مثل بازار سے مل جاتی ہے، اب مشتری کیا کرے گا؟ اس جیسا ایک اور ڈسٹر لے کے وہ بائع کے حوالے کر دے گا، اور یوں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر خیار شرط مشتری کو ہو تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ فرمایا وخیار المشتری لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع الا ان المشتری لا یملکہ عند ابی حنیفہ وقال ابو یوسف ومحمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما یملکہ فإن ہلاک بیدہ ہلاک بالثمن وکذلک ان دخلہ عیب۔ خیار شرط مشتری کو ہے، اب جب خیار شرط مشتری کو ہے تو ایسی صورت میں جو مبیع ہے وہ بائع کی ملک سے نکل جائے گا، وہ بائع کی ملک میں باقی نہیں رہے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آیا وہ مشتری کی ملک میں داخل ہوگا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے ائمہ احناف کا آپس میں ہی اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشتری کی ملک میں وہ داخل نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں
کہ بائع کی ملک سے نکل چکا ہے وہ مشتری کی ملک میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس سے اگلی صورتحال جس سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے، فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ، اگر اب وہی مبی جو بائع کی ملک سے نکل چکا مشتری کی ملک میں داخل امام صاحب کے نزدیک نہیں ہوا، صاحبین کے نزدیک ہو چکا، اگر وہی مبی مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کا تعین کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں ہلاکا بالثمن، وہ اس میں جو ہلاکت کا پہلو ہوگا وہ بالثمن ہوگا۔ اسی طرح اگر اس میں کسی قسم کا کوئی عیب داخل ہو جائے تو بھی اگر اس میں تعین کیا جائے گا تو ثمن کا تعین کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ سابقہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر خیار شرط بائع کو ہے تو مبی مشتری کے قبضے میں جا کے ہلاک ہو جائے تو وہاں تعین کیا جاتا ہے قیمت سے اور یہاں ثمن سے، تو اس کا سبب اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ دراصل جب خیار شرط بائع کا تھا تو مبی اس کی ملک سے نکلا ہی نہیں کہ مشتری کے ملک میں داخل ہو جاتا، اور صورتحال یہ بنتی کہ وہاں ثمن ہی لازم ہوتے، اور یہاں چونکہ خیار شرط مشتری کو تھا اور بائع کے پاس خیار شرط نہیں تھا، ایسی صورت میں مبی جو ہے وہ مشتری کی ملک سے بائع کی ملک سے نکل چکا ہے اور مشتری کی ملک میں داخل صاحبین کے نزدیک ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو ان دونوں کے درمیان جو چیز طے ہوئی تھی اس کے مطابق اس کا تعین کیا جائے گا، یعنی یہی ڈسٹر طے یہ ہوا تھا کہ یہ 20 درہم کا ہوگا، 20 یا 20 روپے کا ہمارے رائٹس سکہ کے مطابق، تو بازار میں اس کی قیمت اگرچہ 25 روپے ہو لیکن طے جب دونوں میں یہ ہو گیا کہ یہ 20 کا ہے تو اب مشتری 20 دے گا، 25 نہیں دے گا۔ یہی صورتحال یہ ہے کہ اس میں عیب پیدا ہو گیا، فرض کریں یہ اس کی پن وغیرہ اتر گئی، یہ اوپر جو پٹی وغیرہ ہے یہ ساری اتر گئی اور یہ حصے الگ الگ ہو گئے، اب بائع اس کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا تعین جو ہے وہ ثمن کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ 20 روپے جو آپس میں طے ہوئے تھے وہ ادا کرے گا، جو بازار میں اس کی طے شدہ مارکیٹ کی قیمت 25 ہے وہ نہیں ادا کرے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا۔ خیار شرط بائع کو تھا، اس کا اثر مشتری کو تھا، اس کا اثر اس حوالے سے ہم نے تفصیل پڑھی۔ اب یہ ہے کہ جس کو خیار شرط ہے کیا وہ مدت خیار میں بیع کو فسخ کر سکتا ہے یا اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تفصیل کیا ہے؟ تو امام قدری رحمہ اللہ تعالی نے اس تفصیل کا ذکر کیا، فرمایا جس شخص کو خیار شرط ہے اگر وہ چاہے تو مدت خیار کے اندر بیع کو توڑ دے اور چاہے تو مدت خیار میں ہی بیع کی اجازت دے دے۔ اگر اس نے اجازت دینی ہے تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ جو دوسرا ساتھی ہے اس کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ اگر بائع جو ہے یا مشتری جس کو بھی خیار شرط ہے وہ اپنے خیار شرط کا استعمال کرتے ہوئے بیع کی اجازت دیتا ہے اور دوسرا ساتھی موجود نہیں تو اس کا یہ اجازت دینے کا عمل درست ہوگا، بیع نافذ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بیع کو توڑنا چاہتا ہے اپنے اس خیار شرط کا استعمال کرتے ہوئے تو کیا دوسرے ساتھی کا موجود نہ ہونا اب بھی کوئی معنی نہیں رکھتا یا اس کی ضرورت ہوگی؟ تو اس حوالے سے امام قدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اگر اس نے بے کو فسخ کرنا ہو تو یہ فسخ والا عمل تب جائز ہوگا جب اس کا دوسرا ساتھی موجود ہو، اس کی عدم موجودگی میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آخر میں ایک ایسی صورت بیان کی کہ جس کا تعلق خیار شرط کے منتقل ہونے کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَاتَ مَن لَّهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنتَقِلْ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ۔ جس شخص کو خیار شرط تھا وہ شخص فوت ہو گیا، چاہے وہ بائع تھا یا مشتری، تو کیا اس کا خیار اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگا یا نہیں؟ فرمایا کہ ملہ الخیار کے فوت ہو جانے کی صورت میں خیار باطل ہو جاتا ہے، اس کے وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ وَمَن بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ فَوَجَدَهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِن شَاءَ تَرَكَهُ۔ آخر میں ایک مسئلہ بیان کیا جس میں طے شدہ بات سے ہٹ کر معاملہ نکل آتا ہے، تو اس صورت میں جو مشتری ہے اسے خیار دیا جاتا ہے۔ وہ خیار شرط تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس میں خیار کا پہلو تھا تو امام قدری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو بیان فرمایا کہ کسی شخص نے غلام بیچا یہ کہہ کر کہ یہ روٹیاں پکاتا ہے، یا یہ کہہ کر کہ یہ کاتب ہے، جبکہ مشتری نے جب اسے یہ کام لینا چاہا تو وہ اس کے برخلاف نکلا، نہ تو اسے روٹی پکانی آتی ہے اور نہ اسے لکھنا آتا ہے۔ اب تو فرمایا مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے کل ثمن کے بدلے اسے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو بے کو ترک کر دے، اس پر کوئی کسی قسم کا جبر وغیرہ نہیں ہوگا، اختیار دیا جائے گا۔ لیکن مطلوبہ وصف کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے اگر مشتری یہ کہے کہ قیمت میں رد و بدل کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا، قیمت جتنی طے ہوئی ہے مشتری اتنی ہی ادا کرے گا، اگر رکھنا چاہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، کیونکہ وصف کے مقابلے میں پیسے نہیں ہوتے۔ رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہ رکھنا چاہے تو واپس کر دے، یہ جبر اس پر نہیں کیا جائے گا کہ وہ لازمی طور پر رکھے ہی۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے خیار شرط کے جو مسائل تھے وہ مکمل ہوئے۔ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ خیار رویت کے مسائل پر مشتمل ہوگا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ علم فقہ سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ۔